واجب الاحترام بزرگ و عزیز ساتھیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور یہ بھی ہماری خوش بختی و خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اسلام جو ہے وہ ماں کی گود میں نصیب ہوا۔ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، مشقتیں برداشت نہیں کرنی پڑیں، بلکہ ماں کی گود میں ہمیں اسلام ملا، اور ہم پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بحمداللہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمیں دائیں کان میں اذان نصیب ہوئی، بائیں کان میں اقامت نصیب ہوئی ہے۔ مسلمان نے سب سے پہلی خوراک گھٹی ڈالی ہے ہمارے منہ میں۔ ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا ہے۔ کسی اللہ والے کے دم ہم پر ڈالا گیا، یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ کی قسم بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ ہم اللہ کا جتنی شکر ادا کرنا چاہیں، جتنی شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان پیدائشی مسلمان نہ ہوں، بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے ہوں۔ آپ تصور تو کریں کہ کتنی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اگر آپ میڈیا سے ٹچ ہیں تو آپ وہ ان اشخاص کو بھی، ان کے بیانات بھی پڑھیں اور سنیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ان کے خاندان کے لوگ ان کے دشمن ہو گئے ہیں کہ تو نے ہندو مذہب کو کیوں چھوڑا، تو نے قادیانی مذہب کو کیوں چھوڑا۔ اس مذہب کے چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے تعلق توڑ دیے، انہوں نے رشتے چھوڑ دیے، انہوں نے اسلام کے اسلام مذہب قبول کرنے کی وجہ سے آنا جانا چھوڑ دیا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صرف آنا جانا نہیں بلکہ جانی دشمن بن گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ میں نے سنے ہیں وہ بیانات، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے، ہم سے بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، لین دین ہم سے ختم کر دیا گیا ہے، رشتے نہ لیں گے نہ دیں گے، وہ ختم کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اسلام، ان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسلام کو قبول کر لیا۔ ہم تھوڑا احسان نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے کہ میں ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا، میرا ابا مسلمان، میری اماں مسلمان۔ ہمارے خاندان میں جو بڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان نہ ہوں، کتنی مشکلات آئی ہوں گی۔ یہ چھوڑو، ہو سکتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کو تو دیکھو کہ کتنی قربانیوں سے انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا، اور پھر کتنی قربانیوں سے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ میرے عزیزو، آج میں عجم میں بیٹھ کر، عرب نہیں عجم میں بیٹھ کر 1400 سال نبوت کو ہو چکے ہیں، اس کے بعد بھی آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں قرآن میرے پاس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ اس میں اضافہ ہوا نہ اس میں کمی ہوئی۔ اللہ کے بندے عجم میں بیٹھ کر 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد دعوے سے کتنے تحفظ کیا ہوگا انہوں نے اسلام ہم تک پہنچاتے ہوئے، کتنی انہوں نے مشقت برداشت کی ہوگی قرآن کو ہم تک پہنچانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم تک پہنچانے میں کتنی انہوں نے مشقتیں برداشت کی ہوں گی۔ خون کی ندیوں میں یہ تیرتا ہوا یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ کون سی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھنا چاہیں اور ہمارے پاس محفوظ نہ ہو؟ آپ نے کیا باندھا؟ تہبند باندھی، شلوار باندھی،
یہ موجود ہے۔ آپ نے تہبند باندھی شلوار کو پسند فرمایا کہ یہ سطر کو زیادہ چھپانے والا، یہ محفوظ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کیسے کھایا، کون سی حالت میں کھایا، کون سے ہاتھ سے کھایا، کھانا کھانے سے پہلے کیا کام کیے، کھانا کھاتے ہوئے کون سے کام کیے، کھانے کے بعد کیا عمل کیا، یہ سارا موجود ہے۔ ہاتھ دھوئے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، پوچھا نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں، پھر رومال تولیے سے پوچھا ہے، یہ موجود ہے۔ لقمہ گر جاتا تھا، جگہ صاف ہوتی تھی، اٹھا کر کھا لیتے تھے، یہ موجود ہے، لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ یار اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں حضرات صحابہ کرام نے تو محفوظ کی ہیں۔ یہاں تک بھی محفوظ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پگڑی باندھی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شملہ اس کو کہتے ہیں، یہ شملہ دو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دائیں کندھے کی جانب تھے لٹکا ہوا تھے، بائیں کندھے کی جانب لٹکے ہوئے تھے۔ اس قدر انہوں نے حفاظت کی ہے دین کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن موقعوں پر سفید امامہ زیب تن فرمایا، اور کون سے مواقعوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا پگڑ کالا امامہ باندھا ہے، یہاں تک محفوظ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے بال کتنی سفید تھے، 17 یا 21 20، یہاں تک بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے۔ اور کیا ہوتا، اور محفوظ کیا، ہم تک پہنچایا ہے، ہم تک 1400 سال کے بعد